ہم یہ سب بخوبی جانتے ہیں کہ یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا ایک دن فنا ہو جائے گی۔ اس دنیا کے اندر ایک انسان رہتا ہے، کچھ عیش و عیاشی کرتا ہے۔ کئی طرح کے لوگ دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں اور دنیا کے کاروبار بھی کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ صرف دنیا کی عیش و عیاشی، شراب نوشی، سگریٹ نوشی اور بھی جتنی برائی کے کام ہیں ان برائی کے کاموں میں مشغول رہتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کو بھولے رہتے ہیں، اللہ اس کے رسول کے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ تو اب ذرا یہ خیال کریں کہ ہر کسی کو یہ معلوم ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا کی معلوم نہیں کہ اس دنیا کے اندر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، ابھی سیکنڈ نہیں ہوئی، منٹ نہیں ہوئی، وہ اللہ کا پیارا ہو گیا، اللہ رب العالمین نے اسے اپنی طرف بلا لیا۔ اور کوئی شخص اس میں 10 سال رہتا ہے، کوئی 20 سال، کوئی 25 سال، اسی طرح 60 سال، 70 سال تک، اور یہاں تک کہ کچھ لوگوں کو 100 سال بھی ہو جاتی ہے، لیکن اس امت کے لیے 60 اور 70 سال یہ بہت اتنی زیادہ حد عمر ہے۔ تو آپ غور کریں کہ جب اس دنیا کے اندر اس دنیا میں جتنے لوگ آئے ہیں سب کو جانا ہے، ایک نہ ایک دن سب کو چلے جانا ہے، تو آپ ایک مرتبہ اپنے ذہن کے اندر یہ خیال کیوں نہیں لاتے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی جب تابع داری اور اطاعت کرنے کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجے گئے ہیں تو ہم اللہ اور اس کے رسول کی خلاف ورزی کیوں کر چل رہے ہیں؟ آج ہر ایک مسلمان کو اپنے نفس اور دل کے اندر یہ بات سوچنے کی ضرورت ہے، یہ خیال لانے کی ضرورت ہے کہ آخر ایک مسلمان کس راہ پر چل رہا ہے اور اسے کس راستے پر چلنا چاہیے تھا۔ ایک مسلمان کو تو اتنی اپنے مسلمان بھائی کی فکر ہونی چاہیے اور کہ اس کا مسلمان بھائی کو اگر کوئی تکلیف پہنچ جائے، جس طرح ہمارے جسم کے پیر میں کانٹا چبھتا ہے تو ہمارے پورا جسم کھلملا بنتا ہے، پورے جسم کے اندر تکلیف ہوتی ہے، تو اسی طرح اگر ہمارے دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف ہو تو ہمیں بھی اسی طرح تکلیف ہونی چاہیے۔ حاضرین، آج قیامت بالکل قریب آ چکی ہے۔ قیامت کی نشانیاں کے تعلق سے آپ جانیں تو قیامت کو ہم 2 کیٹیگریوں کے اندر شمار کر سکتے ہیں۔ ایک تو قیامت کے جو عین واقع ہوں گی، جب قیامت واقع ہونے والی ہوگی، اور ایک وہ بڑی قیامت کی نشانیاں ہیں جو عین وقت واقع ہوں گی، اور چھوٹی نشانیاں جو وقتاً فوقتاً واقع ہوتی رہتی ہیں۔ آپ غور کریں، آج دنیا کے اندر مسلمانوں کے اندر اتنی جہالت آ چکی ہے کہ انہیں اپنے اسلام کے تعلق سے کوئی خبر ہی نہیں ہے کہ ہمارا اسلام ہمیں کیا سبق دے رہا ہے۔ اور پہلے زمانے کے اندر صحابہ کرام کا، سلف صالحین کا کس طرح کا عمل تھا، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے خاطر اپنی جانیں قربان کر دی تھی، لیکن آج کا مسلمان کا رویہ دیکھیے۔ آج ایک مسلمان جب اس کا بھائی کہیں پر پھنسا ہوا ہے، پریشانیوں کے اندر ہے، تو کہتا ہے کہ اس کا کام تو یہی ہے، اسے تو یہی ہونا چاہیے تھا۔ ایسا نہیں ہے۔ ایک مسلمان بھائی چاہے کتنا ہی خراب کیوں نہ ہو، اسے اپنے مسلمان بھائی کے پریشانی کے وقت میں کام آنا چاہیے۔ یہی ایک مسلمان کا رویہ ہوتا ہے، یہ نہ کہ ایک مسلمان بھائی کو پریشانی کے اندر چھوڑ جائے اور خود اپنے عیش و عیاشی کی زندگی گزارے، مزے کے اندر رہے اور اللہ رب العالمین کو بھولا رکھے، تو اللہ رب العالمین بھی آپ کو بھول جائے گا اور اللہ رب العالمین کو آپ کی کوئی فکر نہیں رہے گی۔ آج سب سے جو آپ کو میں چھوٹی قیامت کی نشانی جو عین واقع ہوتی رہتی ہے، آپ کو میں بتلاتا چلوں کہ
اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، کیا تمہیں قیامت کا انتظار ہے؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ قیامت اچانک آ جائے گی؟ قیامت کی نشانیاں برپا ہو چکی ہیں دنیا کے اندر، قیامت کی نشانیاں آ چکی ہیں، لیکن ہمارا دھیان نہیں ہے کہ قیامت کی نشانیاں واقع ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں۔ آپ غور کریں، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَأَنَّىٰ لَهُمْ جَاءَتْهُمْ ذِكْرَىٰ، کہ اگر تم اس وقت ایمان لائے تو تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جب موت واقع ہو جائے گی یا ہمارے پاس موت کا فرشتہ آ چکا ہے یا ہمیں جہنم کے اندر دھکیلا جا رہا ہے، تب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائیں گے، ہمیں دنیا کے اندر بھیج دو، ہم اللہ اور اس کے رسول کی خوب اطاعت کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ عین موقع پر جب تمہارے گناہوں کی سزا تمہیں ملنے والی ہو تو اس وقت تمہارے لیے پچھتانا یہ کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ ایک مسلمان کو تو یہ چاہیے کہ ہمیشہ تیار رہے، ہمیشہ جنگ میں کودنے کے لیے اپنے آپ کو ہتھیاروں کے ساتھ، نیک اعمال کے ساتھ ہمیشہ ایک انسان تیار رہے کہ اللہ رب العالمین کا فرشتہ کب اسے بلانے آ جائے اور کب اس کو قبر کے اندر لیٹا دیا جائے اور کب اسے دنیا سے رخصت ہونا پڑ جائے۔ تو ایک مسلمان کو گناہوں سے بری رہنا چاہیے، گناہوں سے پاک صاف رہنا چاہیے اور ہمیشہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہے، یہ نہ کہ وہ دنیا کے کام میں بھی مشغول رہے، لیکن اللہ رب العالمین کو اللہ کی اطاعت بھی ضروری ہے، اللہ اس کے رسول کے احکام کی اطاعت ضروری ہے، جو اللہ اس کے رسول نے کام کرنے کو بتلائے ہیں ان کاموں کو بھی کرنا ضروری ہے، یہ نہ کہ وہ ان کاموں کو بھول جائے اور صرف دنیا کی عیش و عیاشی کے اندر مشغول رہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے جو چھوٹی نشانیاں ہیں کہ سر عام بکثرت شراب نوشی ہونا، غور کریں کہ سر عام کھلم کھلا شراب نوشی جب ہونے لگے تو یہ سمجھنا کہ قیامت عین واقع ہے، قیامت واقع ہونے والی ہے، قیامت قریب ہی ہے۔ اور اسی طرح لمبی لمبی عمارتیں تعمیر کرنا، کیا آپ حدیث جبریل، بہت مشہور حدیث ہے، آپ نے اس کے بارے میں سنا ہوگا کہ جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آتے ہیں، ان سے سوال کرتے ہیں طرح طرح کے مسئولانہ کہ آپ قیامت کے تعلق سے بتلائیے، اسی طرح احسان کیا ہے، یعنی طرح طرح کے سوال کرتے ہیں۔ تو اسی میں سے ایک سوال یہ ہے کہ ان تلد الامۃ ربتها ان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ بکریوں کے چرواہے یتطاولون فی البنیان، ننگے پیر جو بکریوں کے چرواہے ہیں جن کے ننگے پیر وہ رہتے ہیں اور وہ بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کریں گے۔ عمارتیں، آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ عمارتیں تو یہ تعمیر کرتے ہیں اپنے انسان کو اچھا گھر بنانا چاہیے، یہ الگ چیز ہے، لیکن آج کا جو دور ہے، مسلمانوں کا جو دور ہے، خاص طور پر مسلمانوں کے اندر جو برائی پائی جاتی ہے کہ ایک دوسرے سے فخر کرنا، حسد کرنا، بغض اور عناد پایا جاتا ہے، کہ یہ دکھایا جاتا ہے کہ اس نے مجھ سے بڑی بلڈنگ کیوں تعمیر کر لی، یہ ترقی یافتہ کیوں ہو گیا، مجھے بھی اسی طرح ترقی یافتہ ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان کا شعار، ایک مسلمان کی پہچان یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنے سے کم تر ایک انسان کو دیکھے کہ وہ بھی غریب ہے، وہ بھی اپنی زندگی بسر کر رہا ہے کس طرح سے، لیکن آج کا مسلمان فخریہ طور پر ساری چیزوں کو انجام دے رہا ہے۔ فخر ایک انسان حسد کے اندر، بغض ایک انسان کے اندر بہت ہی تیزی کے ساتھ پرویش کر رہا ہے۔ تو ہمیں ضرورت ہے اپنے آپ کو سدھارنے کی، ورنہ جب موت یہاں تک آ جائے گی تب سدھرنے کے کہیں گے تو کوئی بات نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ تو ایک انسان کو پہلے ہی سے نیک اعمال کر کے رہنا چاہیے، اللہ رب العالمین کی ہدایت کرنی چاہیے۔ آپ غور کریں، کہاں ہے مسلمان؟
جنہیں اللہ کا خوف و ڈر ہو. آج ہماری تعداد دیکھیں، مسجدوں کی تعداد دیکھیں، کہیں پر جائے آپ، کسی کے دل کے اندر آج اللہ رب العالمین کا خوف نہیں ہے. آج مسلمانوں کے اندر بھلا چکے ہیں کہ اللہ کی ہماری پیدائش کیوں کی گئی ہے، ہمیں پیدا کرنے والا کون ہے. آج ایک مسلمان خود بھی اپنے اندر ایک احساس فکر مندی کو جاگر کرے اور دوسرے مسلمانوں کے اندر بھی اس فکر کی وہ کوشش کرے کہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی بھی وہ اصلاح کرے. لیکن اگر آپ کسی پر دگے اور دھاگ ڈالتے رہیں گے، ایک دوسرے کی عیب جوئی کرتے رہیں گے، تو ایک مسلمان کا یہ شعار نہیں ہے. ایک دوسرے کی عیب جوئی، غیبت، چغلی، جھوٹ، ان ساری چیزوں سے ایک مسلمان کو بچنا چاہیے. ایک انسان خود بری ہو اور پھر دوسروں کی طرف اصلاح کرے اور دوسروں کو سدھارے، اور ایک انسان سدھرے اور برائیوں سے بچ کر رہے. اسی طرح قیامت کی ایک نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ علم کا اٹھا لیا جائے گا. علم پوری طرح سے علماؤں کی سادہ وفات ہوگی، عالم لوگوں کو دنیا سے کوچ کر لیا جائے گا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لا ينتزع العلم ان اعطاكموه انتزاعا ولكن ينتزعه منهم ما قبض العلماء بعلمهم حتى اذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا ففتوا بغير علم فضلوا وضلوا. کہ علم کو ویسے نہیں اٹھایا جائے گا کہ علم کو ایک دم اٹھا لیا جائے، بلکہ علم کو اٹھایا جائے گا علماء کرام کے ساتھ. علماء کرام کی موت ہوں گی، وفات ہوں گی، تو جتنے بڑے علماء کرام ہیں، جتنا ان کے پاس زیادہ علم ہے، تو انہیں کے ساتھ علم ان کا اٹھتا چلا جائے گا. اسی طرح اور زیادہ وفاتیں ہوں گی تو دنیا سے علماء کرام ختم ہوں گے اور علم کا ختم ہو جائے گا. جب دنیا کے اندر سے عالم لوگوں کا خاتمہ ہو جائے گا تو صرف دنیا کے اندر جاہل لوگ بچیں گے. تو ہر کوئی اپنے آپ کو سردار سمجھے گا، ہر کوئی سمجھے گا کہ میں بڑا ہوں. لوگ ان سے فتویٰ پوچھیں گے، وہ ان کو فتویٰ دیں گے اور کہیں گے کہ مجھ سے بڑا کوئی مفتی نہیں ہے، مجھ سے بڑا کوئی فتویٰ گیر نہیں ہے، اور خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے اپنے ساتھ ساتھ. اتنی زیادہ جہالت اور گمراہی لوگوں کے اندر برپا ہو جائے گی. آج اگر آپ چاہتے کہ ان جہالتوں سے بچیں، ان گمراہیوں سے بچیں، تو علماء کرام کی قدر کریں اور علماء کرام کے پیچھے پیچھے چلیں. اگر وہ اللہ اس کے رسول کی بات آپ کو بتلا رہے تو آپ کو اللہ اس کے رسول کی باتوں کو آپ تسلیم کریں، اور اللہ اس کے رسول کی باتوں کو تسلیم کرنا آپ کا حق اور فریضہ ہے. اگر آپ اللہ اس کے رسول کی باتوں کو تسلیم نہیں کریں گے تو اللہ رب العالمین آپ کی پکڑ کرے گا اور اللہ رب العالمین کے یہاں آپ کی ذلت ہوگی. تو علم کا اٹھا لیا جائے گا. اسی طرح جب اللہ رب العالمین جب حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے تو اس سے زمین کے اندر زلزلہ برپا ہوگا. زلزلہ اس طرح برپا ہوگا کہ اس وقت ہر ایک چیز ٹوٹ پھوٹ جائے گی، ہر ایک چیز ریزہ ریزہ ہو جائے گی، اور اس زلزلے کو برداشت کرنا کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ اس زلزلے کو برداشت کر سکے. اور اس وقت جو چیخ آئے گی وہ لوگوں کے کانوں کو پھاڑ دے گی اور لوگ اس آواز کی چیخ کی طرف دوڑتے ہوئے ہوں گے. اور اگر کوئی حاملہ عورت ہوگی تو اپنے حمل کو ساقط کر دے گی. اسی طرح اگر کوئی ماں اپنے بچے کو گود میں لے کر آستین سے لگا کر اسے دودھ پلا رہی ہوگی تو اسے بھی اپنے بچے کی کوئی فکر نہ ہوگی، وہ بھی اسے چھوڑ دے گی اور وہ بھی اس چیخ کی طرف دوڑتی ہوئی جائے گی. اور اس وقت ہر ایک چیز یوں ہی بکھرے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ستارے ٹوٹ پھوٹ جائیں گے، اور سمندر کا پانی کو ختم کر دیا جائے گا، اور درخت پتوں کی طرح روئیوں کی طرح اڑتے ہوئے، پتھر بھی روئیوں کی طرح اڑتے ہوئے نظر آئیں گے. اتنا خطرناک زلزلہ ہوگا کہ ایک انسان کے برداشت کرنے کی استطاعت نہیں ہوگی. اب غور کریں کہ زلزلہ آتا ہے ہلکا سا، برداشت کر پاتے ہیں؟ یہ زلزلہ آنا جو ہلکے سے زلزلہ جھٹکا آتا ہے یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. تو
ہمارا دھیان کدھر ہے اور ہمارا دھیان کدھر ہونا چاہیے. تو ضرورت ہے اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی، ورنہ اگر آپ کے سامنے جنت اور جہنم کا تذکرہ کر دیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ عین وقت کے لیے آپ جنت کا تذکرہ کیا جائے تو آپ کے سامنے آپ کے ہونٹوں کے اندر، آپ کے منہ کے اندر خوشحالی نظر آئے، اور جہنم کا تذکرہ کیا جائے تو آپ کے رونگٹے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں. لیکن فائدہ تب ہے جب عمل ہو. ایسے سنیں اور عین وقت کے لیے اپنے آپ کو کوشش کرے کہ ہم، یہ بھی انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ سنتا ہے باتوں کو، سوچتا ہے کہ آج سے میں برائیوں کو چھوڑ دوں گا، تو عین وقت نہیں چھوڑی جاتی ہیں، دھیرے دھیرے چھوڑی جاتی ہیں. لیکن کوشش ہونی چاہیے ایک مسلمان کی، اپنے دل کے اندر وہ ارادہ کرے اور یہ سوچے کہ میں ساری برائیوں کو ترک کروں گا. ہاں، جن چیزوں کی انسان کو عادت ہو جاتی ہے اپنے آپ ہونے لگتی ہے، لیکن اگر ایک انسان آئے تو انسان کیا سے کیا نہیں کر سکتا. انسان پر کوئی چیز باری نہیں ہے. آپ غور کریں، جو سائنسداں ہے وہ کون ہے؟ ایک انسان ہی تو ہے. وہ ساری چیزوں کی تحقیقات کر لیتا ہے. اللہ نے تو اسے علم دیا ہے، کوئی اور ہے تو اللہ اس ساری چیزوں کو آسان کر دیتا ہے. آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ رب العالمین آپ کی مشکلات کو، آپ کے اوپر جو مصائب و آلام ہے، آپ جس کی وجہ سے برائی کے کاموں میں مشغول ہو رہے ہیں، آپ اچھائی کے کاموں کو نہیں کر پا رہے، اللہ رب العالمین سے دعا کریں. ابھی رمضان المبارک کا مہینہ گزرا ہے، آپ نے بڑا مقدس مہینہ، ایسا مہینہ کہ جو برکتوں کا مہینہ تھا، اگر اس مہینے کو کسی نے یوں ہی گزار دیا تو اس سے بڑا کمینہ، ذلیل، کمبخت ہو ہی نہیں سکتا کوئی کہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں کرا سکا، اللہ رب العالمین سے اپنی خواہشات نہیں مانگ سکا اور اس مہینے کو ہی گزار دیا. جس طرح اور ایام کے اندر شراب نوشی اور اسی طرح جو برائی کے کام تھے ان برائی کا کام کرتا رہا تو اللہ رب العالمین بھی اتنی زیادہ گرفت کرے گا جس طرح وہ ایک انسان دنیا کے اندر اپنی منچاہی زندگی گزارتا ہے. تو اللہ رب العالمین سے مانگے، اللہ رب العالمین آپ کی دعاؤں کو سنے گا اور اللہ رب العالمین آپ کے گناہوں کو بخش دے گا. اسی طرح آج کے حیات پر غور کریں. آج مسلمان کتنا پریشان ہے. ہندوستان کے اندر دیکھیں اور دوسرے ملکوں کے اندر آپ نظر دوڑائیں، فلسطین کے اندر آپ نظر دوڑائیں کہ اسرائیلی یہودیوں کا فلسطینیوں پر بار بار حملہ ہونا اور ان کا پریشان کرنا، بیت المقدس پر، مسجد اقصی پر ان کے حملہ ہونا، اور یہ اسرائیلیوں کا آپ نے دیکھا ہوگا کچھ دن پہلے وہ ایک جھنڈی لے کر ہاتھ میں اس میں لکھا تھا خیبر واز لاسٹ یور، یہ خیبر تمہارے لیے آخری جنگ تھی، آخری فتح تھی. اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی زندگی اور حیات کے اندر ایک جنگ ہوئی تھی یہودیوں سے، اور اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ شریک تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں جو ڈھال تھی جس کا وہ اپنے بچاؤ کر رہے تھے وہ ٹوٹ گئی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جوش میں آ کر جو خیبر کا دروازہ تھا آپ نے اسے اکھاڑ لیا، اور جب بعد میں جنگ ختم ہو گئی تو 40 لوگوں نے جب اس دروازے کو اٹھایا تو اس دروازے کو ہلا بھی نہیں سکے، اتنا طاقتور تھا. تو اس وقت یہودیوں کی اتنی زیادہ شکست، اتنی شرمندہ والی شکست ہوئی کہ وہ برداشت نہیں کر پائے اور بہت ہی ذلیل اور حقیر کرنے والی ان کی شکست ہوئی. تو آپ غور کریں، یہودی اس شکست کو، اس ہار کو ابھی تک نہیں بھولے، اور آج کے 80% مسلمانوں کو یہ جنگ یاد بھی نہیں ہے، اور آج وہ یہودی اسی کی آگ اور اسی کی آگ کے بدلے میں وہ آج مسلمانوں کو اپنا ٹارگیٹ بنا رہے ہیں. ان کا ہمیشہ یہودیوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر ہمیشہ ان کی یہ کوشش رہی ہے کہ وہ مسلمانوں کو ختم کر دے، مسلمانوں کا وہ نام دنیا کے اندر سے بالکل ختم کر دے، مسلمانوں کا نام لینے والا اور نہ کوئی مسلمان دنیا کے اندر باقی رہے.
تو ہمارا سپورٹ فلسطینیوں کے ساتھ ہونا چاہیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ہم جس طرح بھی کوشش کریں ان کے ساتھ کریں، دعاؤں سے کریں یا اور کسی بھی طرح کریں، لیکن یہودیوں کو کبھی بھی فتح نہیں ہونی چاہیے۔ ابھی ایک خبر آئی تھی کہ اس میں جو رات 2 بجے یہودیوں نے ہار مانی حماس سے اپنی، اس میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ایک ہار ماننے کی یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ ان کے پاس ہتھیار ختم ہو چکے ہیں۔ جب ان کے پاس ہتھیار آ جائیں گے تو ہو سکتا ہے وہ غداری کر دیں۔ یہودیوں پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، وہ کب غداری کر دیں، لیکن اب ان کے اوپر، یہودیوں کے اوپر اللہ کا شکر ہے الحمدللہ بہت زیادہ دباؤ پڑ چکا ہے، کیونکہ سب فلسطینیوں کے ساتھ ہیں اور ان کے اوپر دبدبا ڈالا جا رہا ہے، اور سب فلسطینیوں کے ساتھ ہونے کے ساتھ ساتھ جو ان کے اوپر بہت زیادہ پریشر پڑ رہا ہے اور دباؤ پڑ رہا ہے۔ تو آپ بھی دعا کریں اور اپنے ایک مسلمان بھائی کے لیے جتنے بہت زیادہ چنتت ہونے کی ضرورت ہے اور زیادہ سے زیادہ ان کے لیے دعا کرتے رہیں۔ تو آپ کو ضرورت ہے کہ ہمارے اوپر بھی ایسے اوقات آ سکتے ہیں، ہمارے اوپر بھی ایسی گھڑی آ سکتی ہے۔ تو یہ کورونا کی بیماری وبا چل رہی ہے، تو اس کے لیے بھی اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ اس سے جو مسلمان بھائی پریشان ہیں، جو اس بیماری کے اندر لاحق ہو چکے ہیں، کہ اللہ رب العالمین اس پریشانی سے نکال دے۔ تو ساری چیزوں کی ایک مسلمان کو دعا کرنی چاہیے، دعاؤں سے ساری چیز حل ہو جاتی ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے آپ کو اصلاح کرنی ضروری ہے۔ آج جو مسلمان میں صرف گمراہی کے گڑھے کی طرف جا رہا ہے، جو برائی کا راستہ ہے، آج کا مسلمان اس راستے کو اپنا چکا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم صراط مستقیم پر گامزن ہو، جو اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ، اور اس راستے سے ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین اس راستے سے بچا کہ جس راہ پر چلنے والوں پر تیرا غضب نازل ہوتا ہے، جس راستے پر چلنے والوں پر تیرا غضب ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کی فکر کریں اور اپنے آپ کی اصلاح کریں اور اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹے اور اللہ اس کے رسول کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن مجید اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، کہ اگر 2 چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو تم کبھی بھی گمراہ ہو ہی نہیں سکتے، تمہارے کسی کی اتنی ہمت نہیں کہ تمہیں گمراہ کر سکے۔ حضرت صوبان رضی اللہ عنہ سے روایت کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارے اوپر کافر لوگ اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جس طرح دسترخوان پر۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اس زمانے کے اندر ہماری تعداد کم ہوگی؟ کیا اس زمانے کے اندر ہماری تعداد تھوڑی ہوگی جس طرح کافر لوگ ہمارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، بلکہ اس وقت تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، اور اتنی تعداد ہوگی کہ تمہاری تعداد اس طرح ہوگی جس طرح سمندر کے اوپر جھاگ ہوتا ہے، جھاگ کے مانند تمہاری تعداد ہو، یعنی تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن جو تمہاری ہمت ہوگی وہ سمندر کے جھاگ کے برابر، یعنی تمہارے اندر کچھ ہوئے گا ہی نہیں۔ وہ کس بنا پر؟ کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، آج دنیا سے محبت اور آج ہم موت سے نفرت کرتے ہیں۔ آج اگر ہمارے سامنے جنازہ حاضر ہو، اگر کسی کی موت ہو گئی، پھر بھی آج مسلمانوں کے اندر یہ خوف نہیں ہوتا کہ آج اللہ رب العالمین نے کسی کو اپنی طرف بلا لیا ہے۔ موت کی پھر بھی ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی۔ موت کو تو ہمیشہ ایک انسان کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ وہ کسی بھی چیز کی طرف اپنا قدم بڑھائے اور موت کو ہمیشہ یاد رکھے۔ لیکن آج ہم دنیا کی رنگینیوں کے اندر گھل مل گئے ہیں، صرف دنیا کی عیش و عیاشی کے اندر۔ تو ضرورت ہے مسلمانوں بھائیوں اپنے آپ کو سدھارنے کی اور اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی اور اپنے آپ کو ایک سچا اور ایماندار مومن بنانے کی اور اپنے آپ کو ایک صحیح مسلمان جس کو ایک مسلمان کہا جاتا ہے۔ آخر اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جب تک ہم کو زندہ رکھ، ایمان اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین۔